بھائی وہ بہت نیک عورت ہے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے مائنڈ سیٹ میں، ہمارے بڑوں کے، ہمارے خاندان والوں کے مائنڈ میں نیک عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی کہ وہ بہت نیک ہے بھائی. وہ جیسی نیک عورت ہم نے دیکھی نہیں ہے. وہ کیا ہے نیک عورت؟ اسے اس کے سسرال والے، اس کے خاندان والے، اس کا ہسبینڈ اسے کچھ بھی بول دے، وہ اگر سے جواب نہ دے پلٹ کے، وہ چپ چاپ سب سہتی رہے. مطلب ہر بات، ہر بری بات اپنے میں سہتی رہے، کچھ بولے نہ، وہیں گل سڑ کے اندر سے گھٹ گھٹ کے مر جائے. یہ ہوتی ہے نیک عورت. آپ کو پتا ہوگا ہمارے خاندان میں جب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، مطلب بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ ہو گئے جو ہمارے چاچو ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں نا اپنے خاندان کی کہ ہم نے ہمارے یہ ہوا یہ ہوا. پھر جو وہ کہتے ہیں ہاں او بہو نیک عورت ہے، مطلب اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں بولا، وہ بالکل خاموش رہی. تو بھائی ایسی عورتوں کو اس میں نیکی کی کیا بات ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اپنے پہ ظلم برداشت کرنا کون سی نیکی ہے؟ کہاں کی نیکی ہے؟ کس کتاب میں آیا ہے کہ یہ نیکی ہے؟ اپنے اوپر ظلم برداشت کرنا نیکی ہے؟ اپنے اوپر فضول عجیب بکواس باتیں برداشت کرنا نیکی ہے؟ کہاں پہ آیا ہے؟ کس کتاب میں آیا ہے یہ؟ ظلم برداشت کرنے کا تو کہیں بھی نہیں آیا. میں تو کہیں بھی نہیں پڑھا کہ آپ اپنے اوپر ظلم برداشت کر سکتے ہیں. آیا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، یہ آیا ہے. لیکن ظلم سہنے والا، اس کو کدھر نیکی کہا گیا یہ کہیں بھی نہیں آیا. میں نہیں پڑھا. اگر آپ لوگوں نے کسی نے پڑھا ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا، میری نالج میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن مجھے آج تک میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے. اور دوسری بات، اس کو نیکی نہیں کہیں گے، اس کو سسپریشن کہیں گے. اس پہ اتنا دباؤ ہے، نہ پریشر ہے کہ وہ اگر کچھ بول نہیں پا رہی، اس میں نہ کانفیڈینس ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے. ایسی دبو خواتین کو ہماری سوسائٹی میں نیک عورت کہا جاتا ہے. یہ وہ کہ وہ تو بہت نیک ہے بھائی. اس نے اپنے سسرال اور میاں کے سامنے جو تک نہ کیا، انہوں نے ان کو کتنا کچھ کہا ہے. اس میں کوئی نیکی والی بات نہیں ہے. لٹرلی یہ ہمارے مطلب مائنڈ میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. یہ نیک عورت ہونے کی نشانی ہے. سو یو ہیو ٹو بی نیک عورت. فرسٹ آف آل یہ نیکی نہیں ہے. اگر یہ نیکی ہے تو ایسی نیکی ہم نے نہیں کرنی بھائی. ہم نے اپنے مطلب وہ آپ کو کچھ بھی بولے، آپ کو گالیاں نکالے، ابیوزو لینگویج یوز کرے، آپ چپ رہو تاکہ آپ کو وہ نیک عورت والا ٹیگ مل سکے. سو پلیز گرل ڈونٹ بی اے نیک عورت. مطلب آپ اپنی سیلف پہ کوئی بات کیوں برداشت کرو؟ کس لیے برداشت کرو؟ اور اس کو نیکی کا نام دے کر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ سال کوئی بھی ابیوز لینگویج استعمال کی جائے، آپ کو ٹارچر کیا جائے، آپ کو تانے دیے جائیں، بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے برداشت کرنی ہے. آپ نے بھی نیک عورت بننا ہے تاکہ سوسائٹی والے آپ کو یہ ٹیگ دے سکیں کہ آپ نیک عورت تھی. آپ نے ان کی ساری باتیں جو ہے وہ برداشت کی ہیں. آپ نے مطلب انہوں نے کچھ بھی کیا، آپ نے چوں تک نہیں کی ہے. آپ نے خاموشی میں ہی اپنا وقت گزارا ہے. سوری، آپ نے خاموشی میں اپنا وقت گزارا ہے. گڑ گڑ کے آپ مر گئی ہیں. آپ نیک عورت. کیا فائدہ ایسی نیکی کا؟ کوئی فائدہ نہیں. ہاں وہ نیک عورت ہے، اور جو عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے،
اسے کوئی کچھ بولے، اس کے ساتھ ابیوزو لینگویج یوز کرے تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے، ایک باؤنڈری سیٹ کرتی ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، یہ میری باؤنڈریز ہیں، یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو کراس دیز باؤنڈریز. وہ عورت کیا کہلاتی ہے؟ یہ تو کتنی تیز ہے، اسے تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. بھائی تو وہ اپنے پہ ظلم برداشت نہیں کر رہی نا، وہ اسے پتا ہے کہ ظلم برداشت کرنا نہیں ہوتا، اچھی بات نہیں ہے ظلم برداشت کرنا. آپ کیوں ظلم برداشت کرو؟ کس لیے ظلم برداشت کرو؟ صرف نیکی والا ٹیگ ملنے کے لیے، نیک عورت کا ٹیگ ملنے کے لیے آپ ظلم برداشت کرو، اپنی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دو. مطلب آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ بنے. مطلب آپ ان کو تو جواب کوئی نہیں دے رہے، ان کو اپنا کے جواب نہیں دے رہے، لیکن آپ کے اندر فیلنگز تو ہوتی ہیں نا. انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو فیلنگ لیس سمجھا جاتا ہے، دیٹس اندر ٹاپک. لیکن آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ بات، آپ کا دماغ اس بات کو اوور تھنک کرتا ہے، اس بات کو اوور تھنک کر کے بیماریاں لگا کے خود کو شوگر بلڈ پریشر کا مریض بنا کے کوڑ کوڑ کے مر جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بول لو. سوسائٹی، زمانہ، معاشرہ جو مرضی بولے، بے شک آپ کو وہ نیک اور کا ٹیگ نہ دے، لیکن آپ کے اندر ہوگا کہ ہاں میں نے اپنے لیے بولا ہے، میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے، مجھے یہ بات بری لگی ہے تو میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے اپنی باؤنڈری سیٹ کی ہے. آپ کیوں کسی کی فضول بکواس کو برداشت کرو؟ آپ کو وہ گالیاں نکالیں، آپ کیوں برداشت کرو؟ آپ کے ساتھ وہ ابیوزو لینگویج استعمال کریں، آپ کو ابیوز کریں، آپ کیوں اس کو برداشت کرو؟ پھر کئیوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہ کریں تو کیا کریں، ہمارے تو مطلب امی ابو نے ہمیں یہی سکھا کے بھیجا کہ بیٹا اب وہاں سے تو تمہارا جنازہ ہی آئے گا. تو اس لیے تو میں کہتی ہوں انڈیپینڈنٹ بنو. ماں باپ کہتے ہیں کہ اب تم وہاں سے روٹھ کے مت آنا، اگر تم وہاں سے ناراض ہو کر آئی تو تمہاری اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہوں گی. سنے ہیں یہ جملے، میں نے کافی دفعہ میں نے سنے ہیں. مطلب عورتیں اس وجہ سے بھی خاموشی سے وہ سب کچھ سہ لیتی ہیں کیونکہ ان کے مائکے والے ان کے اپنے ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے کہ تم اگر ناراض ہو کے آئی، اپنے خاوند سے، اپنے سسرال والوں سے لڑ کے آئی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، تم نہیں آ سکتی، تم نے وہیں رہنا ہے، تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا. سیریسلی، فرسٹ آف آل تو اپنے ماں باپ کو کہہ رہی، مطلب میں پیرنٹس کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی دماغ میں شادی سے پہلے یہ بات ڈالتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کانفیڈینس دو کہ بیٹا کوئی بات ہو گئی تو تم نے ٹینشن نہیں لینی، ہم سنبھال لیں گے. تمہیں کوئی بات بری لگتی ہے تو تم نے ہمیں بتانا ہے، تمہیں کوئی بات بری لگی ہے تم نے ہمیں بتانا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تم نے ہمیں بتانا ہے. آپ اسے کانفیڈینس دینے کے بجائے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم اب وہاں سے لڑ کے آئی تو ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، تم نے وہاں ہی رہنا چاہے، جیسے مرضی رہو، تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے گا. یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے بھائی؟ مطلب پھر لڑکی اس پریشر میں ان کی ہر بری بات کو برداشت کرتی ہے تاکہ اب میں پیچھے ماں کی طرف جاؤں گی تو وہ بھی مجھے نہیں رکھیں گے، وہ بھی کہیں گے تم واپس جاؤ، تو میں یہیں سہ لیتی ہوں، یہیں گل سڑ کے مر جاؤں گی، میری قسمت میں اب یہی لکھا ہوا ہے. سو فرسٹ آف آل یہ پیرنٹس کی بہت بڑی غلطی ہے جو بیٹیوں کو شادی سے پہلے ہی اتنا مطلب ان کے پریشر میں لے آتا ہے کہ سسرال والوں کی بات ماننی ہے. بھائی سسرال والے جو مرضی کہہ دیں ہم نے سہنا ہے کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں، ہم نے سہنا پڑے گا، اگر ہمارے کوئی بات آ گئی تو ہماری عزت کا کیا ہوگا، یہ وہ. ایک تو پلیز سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو جج کرنا چھوڑ دو. مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا فیل کریں گے،
یہ ایک بہت مطلب اٹس اے بٹر ٹروتھ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا فیل کریں گے, ہمیں یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار لوگ کیا سوچیں گے اگر ہم کریں گے, تو لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا اس بات پہ, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگوں کو یہ بات اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی, آس پاس محلے والوں کو یہ بات اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی. ہم یہ سوچتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس کے سرکمسٹانسز ہم پہ کیا ہوں گے, اس کا ہم پہ کیا افیکٹ ہوگا, ہم اس سے خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے, یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے یا ہارمفل ہے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اس اسٹیپ سے سوسائٹی والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, سوسائٹی والوں کے پرسپیکٹو میں ہماری پرسنالٹی کیا ہوگی. ہم یہ سوچتے ہیں. اور ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی اگر ناراض ہوئی گھر آ گئی تو محلے والے کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے. اس لیے بیٹی تم نے وہاں مر جانا ہے گل سڑ کے, ظلم سے ایسا کہ, لیکن ہمارے گھر ناراض ہو کے نہیں آنا. سو اس لیے لڑکیوں میں تم لوگوں کو کہتی ہوں کہ بی انڈیپینڈنٹ. اتنا کماؤ کہ تم لوگ اپنا ایک گھر بنا سکو, تم لوگوں کا اپنا ذاتی گھر. اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ آتا بھی ہے نا تمہاری میرڈ لائف میں, تو ماں باپ کے گھر نہ جانا پڑے. تمہارا ایک اپنا گھر ہو, تم وہاں چلی جاؤ. تم میں اتنا اسٹیمنا, اتنی تم میں انڈیپینڈنس ہونی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو افورڈ کر سکو کسی بھی مسئلے کے بعد. کیونکہ میں نے ساری حقیقت کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس سوسائٹی میں, اس کنٹری میں جو ہوتا ہے. لڑکیوں کہتے تم نے بس چپ کر جانا, تم نے کچھ بھی نہیں بولنا, جو مرضی بولے تم نے چپا کے سہ لینا ہے, کیونکہ اب وہی تمہارا گھر ہے. اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا. پہلے ماں کے گھر میں رہنی ہوتی ہیں, پھر شوہر کے گھر میں. سو بی انڈیپینڈنٹ, میک یور اون ہاؤس فرسٹ. اپنا ایک گھر بناؤ, چاہے ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو. لٹرلی دیٹس مائی ویری بینیفیشل ایڈوائس ٹو یو. اپنا ایک گھر بناؤ, چاہے وہ ایک کمرے کا ہو لیکن تمہارا ہو, تمہارا اپنا ذاتی گھر. تم یہ نہ کہے گے یہ تمہارے باپ کا گھر ہے, یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے, یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے. یہ تم کہو ہاں یہ میرے ابو کا گھر ہے, یہ میرے بھائی کا گھر ہے, یہ میرے شوہر کا گھر ہے. تم کہو یہ میرا گھر ہے, میں نے اپنی محنت سے اس کو بنایا ہے. کیونکہ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے ہے, میں نے کھول کے رکھ دی ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے, کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. آپ نے اپنے پہلے ابو پہ پھر اپنے شوہر پہ ڈیپینڈ رہنا ہے, سو ایز یو وش. یا آپ نے خود انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اپنے خواہشات, اپنے جتنے بھی وشیز ہیں آپ نے خود پوری کرنی ہے, خود اپنے آپ کو افورڈ کرنا ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. میرا کام تھا آپ کو سمجھانا, دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ہے, اور یہی حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے, آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے. بس یہ سمجھ لیں کہ جو مطلب ان کی ابیوزو بیہیویئر کو برداشت کرتی ہے نا, سوسائٹی والے اس کو شوگر کوٹ کر کے پیش کرتے ہیں, یہ نیک عورت ہے. اوپر شوگر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ نیک عورت ہے, اندر سے اس نیک عورت کا کیا حال ہے, اس نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے, وہ پھر کوئی نہیں دیکھتا. وہ بس یہ دیکھتے ہیں نیک عورت تھی, بس. اس بیہیویئر کو برداشت کرنے کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, نیک عورت. سو ایسی نیک عورت نہ بنے. نیک عورت بنے اپنے اخلاق پہ, اپنے بیہیویئر پہ, اپنے کریکٹر کو پازیٹیو بلڈ کرنے پہ, اور بہت سے کام ہیں جس سے آپ نیک عورت بن سکتی ہیں. دین کو فالو کرنے سے, نماز پڑھنے سے,
شوہر کے جتنے حقوق ہیں وہ پورے کرنے سے، ماں باپ کے جتنے حقوق ہیں وہ پورے کرنے سے آپ نیک عورت بن جاتی ہیں. پر یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرنا ہی آپ کو نیک عورت بناتا ہے اسپیسیفکلی. نو. اپنے جتنے فرض ہیں وہ پورے کریں، لیکن کسی کی ابیوزو لینگویج، کسی کا ٹارچر برداشت نہیں کرنا. نو، نیور ایور. تھینک یو.